Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، اور آپ کے رب نے فرمایا ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں مانگو، میرے سامنے اپنی حاجات پیش کیا کرو، میرے سامنے آنسو بہایا کرو، مجھ سے اپنی مشکلوں کے حل طلب کیا کرو. ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم. کس کا فرمان ہے یہ؟ اللہ رب العالمین، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اور جس سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ کہہ رہا مجھے پکارو تو صحیح، استجب لکم، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، میں تمہاری مشکلیں حل کرنے والا ہوں، میں تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا ہوں. مانگو تو صحیح، سوال تو کرو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. ابھی میں عرض کر رہا تھا نا، دینداری کا تکبر، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ کو پکارنے میں بھی تکبر. یعنی کبھی کوئی مشکل آ جائے تو فوراً انسان کا ذہن دوڑنے لگتا ہے، کون مجھے اس مشکل سے نکال. اگر فلاں کو میں ریکویسٹ کروں، فلاں کو ٹیلی فون کروں، فلاں کو خط لکھوں، فلاں کو ای میل کروں، فلاں کے دروازے پہ جاؤں اور اس سے کہوں بھئی یہ میں بڑی مشکل میں ہوں، آپ کی مہربانی ہے، یہ میری مشکل حل کر دیں. ٹھیک ہے، فلاں اتھارٹیز ہیں، ان کو میں ایک اپلیکیشن لکھتا ہوں اور وہ اپلیکیشن جو ہے نا وہ اگر میری اپروو ہو گئی اور فلاں کا سفارش آ گئی اور فلاں نے اپنے وزٹنگ کارڈ پہ لکھ کے دے دیا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. جسے اکبر الہبادی نے کہا تھا نا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو. دعا منہ سے نہ نکلی، پاکٹوں سے عرضیاں نکلی. تو اللہ تو ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے نافرمانوں کا کہ مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، آسانی میں بھول جاتے ہیں. اکبر الہبادی کہتے ہیں اب معاملہ ذرا مختلف ہو گیا، اب لوگ مصیبت میں بھی اللہ کو پکارنا چھوڑ گئے. اب کیا کرتے ہیں؟ پاکٹوں سے عرضیاں نکلی، اپلیکیشنز نکلتے ہیں، فلاں ڈی سی صاحب کو لکھ دیں، فلاں منسٹر صاحب کو اپلیکیشن لکھتے ہیں، بس اگر وہ اپروو کر دیں گے مسئلہ حل ہو جائے. اللہ کو پکارا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں اگر نمک کا ذرہ چاہیے، کیا حیثیت ہے نمک کے ذرے کی؟ کچھ بھی نہیں. تمہیں اگر نمک کا ذرہ چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو. تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، یا اللہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے. اور پورا قرآن آپ کو اس کے اوپر دلیل دے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے جتنے واقعات آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ بار بار پورا واقعہ سنا کے بتاتا ہے کہ جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کس سے پکارا؟ اللہ کو. حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی، کسے پکارا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ کو پکارا. نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھنے لگے، ہر طرف پانی، کوئی کنارہ، کوئی خشکی کا ذرہ نظر ہی نہیں آ رہا، کس کو پکارا؟ اللہ کو. حضرت حاجرہ سلام علیہ اب ادھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، کس کو پکارا؟ اللہ کو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، تاریکی میں، اندھیرے میں، نہ کوئی آ سکتا ہے، نہ پہنچ سکتا ہے، نہ نکال سکتا ہے، کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں بدر کی رات کو کہ اس کائنات کا بہترین شخص، بہترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھا کر، صبح جنگ ہونی ہے اور رات کے وقت کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ کو. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. اسباب کا اہتمام کرنے میں کوئی غلط شے نہیں ہے، کریں، کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اسباب کا اہتمام اس بنیاد پر کریں کہ ان اسباب کی حقیقت کوئی نہیں ہے، ان میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کر دے.
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیمار ہو تو دوا کھانا چھوڑ دیں، نہیں، بالکل کھائیں، بالکل کھائیں، لیکن جب آپ دوا کھائیں تو یہ عقیدہ رکھیں کہ اس دوا نے شفا نہیں دینی، اس دوا میں شفا رکھنے والا اللہ ہے، وہ چاہے گا تو مجھے اس سے شفا دے دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں۔ تو آپ اپنے معاشرے میں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک سیویئر کیس ہوتا ہے، یعنی اسی دوا سے اللہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، اور ایک بالکل مائنر کیس ہوتا ہے اور وہ ساری دنیا کی جہان کی ٹریٹمنٹس کرا لیتا ہے، نہیں ٹھیک ہو رہا، شفا اس نے دینی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار میں ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے۔ تو اسباب کا اہتمام کریں، لیکن ان اسباب کی اصل اور بنیاد یہ سمجھیں کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ یہ جو کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لہٰذا اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ ہم کبھی ذرا دیکھیں کہ ہم کتنی مرتبہ دن میں اللہ کو پکارتے ہیں، کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ میں ایک بات کہوں، یہ بڑی تلخ ہے لیکن معذرت کے ساتھ اب یہ کہنی پڑ رہی ہے، یہ بہت افضل بات ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگیں عربی زبان میں، مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، احادیث میں مذکور دعائیں، یہ مانگا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن خدا را اس کے ساتھ ساتھ ہم دعائیں یاد کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک، ہم کسی سے کہیں بھائی دعا سنائیں، وہ 7 8 10 دعائیں سنا دے گا، ہم اس سے پوچھیں گے بھائی اس سے آپ نے اللہ سے مانگا کیا ہے، نہیں پتا، اس لیے کہ بس وہ ایک یاد تو کر لی ہے تو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ اور اللہ وہ قبول بھی کر دے گا، لیکن ایک درد اس میں نہیں ہے، ایک وہ مانگنے کی چاہت اس میں نہیں ہے، ایک وہ جذبہ اس دعا میں نہیں ہے، تو بہرحال یہ کہ اس کے اثرات اس طرح سے نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں، بہتر ہے عربی میں دعا کریں، بہتر ہے قرآنی دعائیں مانگیں، بہتر ہے حدیث میں جو دعائیں مذکور ہیں وہ مانگیں، یہ بہت افضل بات ہے۔ لیکن دعا کے لیے کسی وقت کی کسی زبان کی شرط نہیں ہے، آپ اپنی زبان میں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، آپ اردو، پنجابی، انگریزی جو آپ کو آتی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی ٹرانسلیشن کا ایشو نہیں ہے نا، تو آپ اپنی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار اپنے رب کے سامنے کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کو پکارنا سیکھیں، اللہ سے مانگنا سیکھیں، یہ ہے اصل میں اس مانگنے کی کیفیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، کہ اللہ نے مجھے یہ آپشن دی، اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے پوری مکے کی وادی کو سونے کا بنا دیتے، پورے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے، سونے کا۔ جس کو سونے کا پہاڑ مل جائے اس کو کیا چاہیے، اور پتھر ہی پتھر، کتنے ٹنوں منوں کا پہاڑ ہوگا، سارا سونے کا بن جائے تو کیا خود کیا نسلوں کی زندگی سنور جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے آپشن دی کہ ہم آپ کے لیے ساری وادی کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ میں تو آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے ایک وقت کا کھانا دیں، دوسرے وقت میں بھوکا رکھیں، تاکہ جب میں فاقے کی کیفیت میں ہوں تو تب میں آپ سے دعائیں مانگ سکوں، میں آپ کو پکار سکوں۔ ان کیفیات کو سمجھیں، اللہ کو فیلنگز کے ساتھ پکاریں، اللہ کو سینٹیمنٹس کے ساتھ پکاریں۔ یہ کہ بس وہ 2 4 دعائیں یاد ہیں، نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، وہ بس ذہن کہیں اور، دل کہیں اور 2 4 دعائیں مانگی اور منہ ہاتھ پھیرا اور چلے گئے، نہیں، دعاؤں میں فیلنگز لائیں، اللہ کو پکارنے میں احساسات اور جذبات لائیں، تو پھر وہ دعا جو ہے نا وہ زیادہ پر اثر ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات اب سمجھ لیں، جب ہم اللہ کو پکاریں اسے صرف رسمن نہ پکارا کریں، یہ نہیں کہ ایک رسم بن گئی تو اللہ کو پکاریں، اور پھر اس اپنی دعا کا اینالائز کریں اس کو، یعنی کبھی بیٹھ کر یہ اینالیسس کیا کریں کہ اچھا بھی میں نے آج دن میں دعا مانگی ہے اللہ سے، تو میں نے اللہ سے کیا مانگا ہے، اور جو میں نے مانگا ہے اس میں کتنے % میں نے دنیا مانگی ہے اور کتنے % آخرت مانگی ہے۔ یہ بھی ذرا اپنی دعاؤں کا انالیسس کیا کریں، کتنے % دنیا مانگی اور کتنے % آخرت مانگی۔ دنیا مانگنا حرام نہیں ہے، اللہ سے ہی مانگنی۔ ابھی حدیث سنا کے ہٹاؤں، نمک کا ذرہ بھی چاہیے ہو تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ تو یہ دنیا کی دعائیں بھی ہم نے اللہ ہی سے کرنی ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، لیکن آخرت کتنی مانگی ہے ہم نے، جنت کتنی مانگی ہے، کتنے % ہم نے جنت کا سوال کیا ہے، کتنے % ہم نے اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں شامل کی ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے
محفوظ کر لے. کتنی دفعہ ہم نے اللہ سے ایک دن میں یہ مانگا کہ اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے. کتنی مرتبہ اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ فتنے بہت ہو گئے ان فتنوں سے محفوظ فرما دے. کتنی مرتبہ اللہ سے یہ مانگا کہ اللہ اپنے عذاب سے محفوظ کر دے. یہ ذرا اپنی دعاؤں کا ایک انالیسس تو کریں بیٹھ کے. ایک پیپر پینسل پکڑیں, یہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا کام ہے. ذرا اینالائز کریں میں اللہ سے کیا مانگتا ہوں, پھر احساس ہوگا کہ ہم کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. دنیا مانگ لیں, جو جائز حاجات ہیں اللہ سے مانگ لیں, لیکن یہ کہ بہرحال ایک بندہ مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس کی دعاؤں میں زیادہ پرسنٹیج آخرت کی ہو, جنت کی ہو. ایک صاحب نے ایک سوال کیا, بھئی اللہ سے حوریں مانگ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے غیر سے مانگو گے؟ کیوں نہیں مانگ سکتے اللہ سے؟ اللہ سے جنت کی نعمتیں مانگ سکتے؟ بالکل مانگ سکتے. تو مانگے اللہ سے, کھل کے مانگے. بھئی آپ غلام ہیں, وہ آپ کا مالک ہے, اس کے سوا ہے کوئی نہیں آپ کو دینے والا, تو آپ نے اسی سے مانگنا ہے نا. تو مانگے اس سے, مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. اور وہ بعض اوقات ہوتا ہے نا, ایک فقیر آ جاتا ہے, آپ اسے کہتے ہیں پلائے, وہ بیٹھ گیا ٹکی ہو کے وہیں پہ, ہل ہی نہیں رہا, بیٹھا ہے, اور وہ بار بار آپ کو کہہ رہا دے 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 دے, جا ہی نہیں رہا, جان ہی نہیں چھوڑ رہا. ٹھیک, آپ کہتے ہیں, اب تنگ آ کے کہتے ہیں اے لپٹ مگروں لے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اف, کیا ہمارے بزرگوں کا طرز عمل تھا, یا اللہ میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دیتا. میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو میری دعائیں نہیں سن لیتا. کیا کیفیت ہے. اچھا اللہ کہ میں نے معاف کیا, جا کر دیا معاف. مانگے اللہ سے, پکاریں اللہ کو. فرمایا جو مجھے پکارنے میں تکبر کرتا ہے, جو کہتا ہے مجھے اس کی کیا ضرورت ہے دعا مانگنے کی, میرا ڈی سی صاحب سے تعلق, میرا وزیر صاحب سے تعلق ہے, مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی, میں ابھی ان کو ٹیلی فون کروں گا, ایک میسج کروں گا, میرا کام ہو جائے گا. دعائیں نہیں مانگ رہا وہ. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادت اور دعا یہاں پر ہم مانی ہے, اس کو سمجھیں. 2 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ, دعا تو عبادت کا مغز ہے, دعا عبادت کی اصل ہے. اور پھر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. ساری عبادتوں میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, یہی عبادت. تو فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. اللہ ہمیں وہ ہماری دعاؤں میں وہ عاجزی اور وہ احساس اور وہ جذبات اللہ ہمیں عطا فرما دے. اللہ الذی جعل لکم اللیل, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی, لتسکنوا فیہ, تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو, تم آرام کر سکو, والنہار مبصرا, اور دن کو روشن بنا دیا تاکہ تم اس میں کام کر سکو. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, اور لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم, یہی اللہ تمہارا رب ہے. خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فانا تؤفکون, تو کہاں سے تم بہکائے جا رہے ہو. کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون, اسی طرح بہکائے جاتے تھے وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو چھت بنایا. وصورکم فاحسن صورکم, اور پھر اس نے تمہاری صورت گری کی, پھر حسن دیا تمہاری صورتوں کو. کیا خوبصورت صورتیں بنائی ہیں اس نے, کیا بہترین تخلیق کی ہے اس نے تمہاری. ورزقکم من الطیبات, اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا. ذالکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, تو بہت برکت والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. هو الحی, وہ زندہ ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فدعوہ, اس اللہ سے دعا کیا کرو, اسے پکارا کرو, اس سے مانگا کرو,
اس سے سوال کیا کرو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو میری دعائیں سننے کے لیے ہمہ وقت بیٹھا ہے۔ اس اللہ کو پکارو، اور بہت اہم بات یہ ہے کہ اس اللہ کو یقین کے ساتھ پکارو، یقین کے ساتھ۔ ہم اللہ کو امتحان میں ڈالتے ہیں، ہم دعا مانگنے سے پہلے اپنے ذہن میں سوچتے ہیں دیکھتا ہوں اللہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں دیکھتا ہوں ذرا اللہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، آپشن نہیں ہے۔ یقین کریں کہ میرا رب سننے والا ہے، اور کیسا سننے والا ہے۔ ایک مثال صرف اس کی دے دوں نا، شاید پتہ نہیں آپ نے پہلے کبھی اس پوائنٹ پہ غور کیا ہو کہ نہ کیا ہو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت میں کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ دائیں بائیں بھی لوگ کھڑے ہوئے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ رکوع میں چلے گئے، آپ رکوع میں گئے تو آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، میرا رب بہت پاک، بہت عظیم، بہت اونچا، بہت بلند۔ آپ نے اپنے رب کی کیا کی؟ حمد کی، آپ نے اپنے رب کی تسبیح بیان کی، لیکن اتنی آہستہ آواز سے کی کہ نہ دائیں کھڑے ہوئے نمازی کو پتہ لگا، اور نہ آس پاس جتنے لوگ کھڑے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ایسے ہی کسی کو آواز نہیں ہے، خود اتنی آہستہ آواز میں آپ بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں میں بھی نہیں پتہ لگا کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ آواز آپ کو خود بھی نہیں آئی، وہ اس لیے کہ اونچی آواز سے بولیں گے، اگر ساتھ والے کسی نمازی کو سن گئی تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ بہت آہستہ، بہت آہستہ، بہت آہستہ، سرگوشی، کسی کو نہیں سنا آپ نے کیا کہا، سبحان ربی العظیم۔ اگر ذرا سا اونچا آپ نے کہا تو سلام پھیرنے کے بعد فوراً بعد آپ کا ساتھ والا نمازی آپ کو پکڑ لے گا کہ تم میری نماز خراب کر رہے تھے۔ ایسے ہی ہے، اتنی آہستہ سبحان ربی العظیم، اور ساتھ ہی آپ رکوع میں کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ۔ کسی نے نہیں سنا، لیکن میرا رب سن رہا ہے جب میں نے حمد کی ہے۔ یہ جو میں نے اللہ کی تعریف ابھی بیان کی نا، سبحان ربی العظیم، یہ کسی نے نہیں سنی، لیکن کس نے سنی ہے؟ اللہ۔ وہ ایسا سننے والا ہے، تو تمہارے دل میں کوئی حاجت پیدا ہوتی ہے، کوئی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی سن لیتا ہے۔ تو تم اللہ کو پکارا کرو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سننے والا ہے۔ یہ جو ہمیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا، بعض لوگ مارکیٹ میں ایسے پائے جائیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ نہیں بھائی تم بڑے گناہ گار آدمی ہو، اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ تو پھر کیا کرو؟ ہمارے پاس آؤ تاکہ ہم تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دیں۔ بھائی اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا بہت اچھی بات ہے، کروانی چاہیے۔ آپ کو کسی بندے کے بارے میں گمان ہے کہ اللہ کا نیک آدمی ہے، اللہ کا مقرب آدمی ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ اس سے کہیں کہ حضرت جی میرے لیے دعا کر دیا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے دل میں یہ سوچ لے کہ اللہ میری دعائیں نہیں سنتا، نہ، سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے۔ وہ جو شیطان کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، بارہا پڑھا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، کہ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کے نکلنے لگا ہے، اتنی بڑی نافرمانی کر کے جب نکلنے لگا تو واپس مڑ کے کہتا ہے، اللہ نے نکال دیا اپنے دربار سے ذلیل کر کے، تو جب نکلنے لگا تو واپس مڑ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے زندگی دے دے قیامت تک کی۔ تو اللہ نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں کہ تجھے کہوں گا بھائی تو نے ابھی کیا کرتوت کی، دفعہ ہو، میں تیری دعا نہیں سنتا۔ اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ تو جب شیطان کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو الحمدللہ ہم میں سے شیطان تو کوئی نہیں جتنے بھی گناہ گار ہو جائیں۔ لہٰذا اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ دعاؤں کا سننے والا بھی ہے اور قبول بھی کرنے والا۔ اس یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا کریں۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، فرمائیے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس واضح دلائل آ چکے میرے رب کی طرف سے۔ وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، بزرگی کی عمر کو پہنچ جاؤ۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے کچھ ایسے جن کو اس سے پہلے وفات دے دی جاتی ہے، موت پہلے آ جاتی۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى،
تاکہ تم مقررہ مدت کو پہنچو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ موت کا کوئی ڈیفینیٹ وقت مقرر نہیں کہ بھئی کوئی عمر مقرر نہیں ہے کہ بھئی اچھا 70 سال ایک ایج ایوریج ایج چل رہی ہے تو سب نے 70 سال کا ہو کے مرنا. نہیں، کتنے ایسے ہیں جو بالکل اپنی بچپن میں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، کتنے وہ ہیں جو اپنی جوانیوں میں حادثاتی طور پر یا کسی بیماری کی وجہ سے اللہ کے پاس جنہیں جانا ہوتا ہے. تو بہرحال موت کا کوئی اس کی کوئی معین عمر نہیں ہے کہ اتنے سال میں جا کے ہی تم نے مرنا ہے. وہ اللہ کے پاس اس کا وقت ہے اور اللہ جانتا ہے کس کی زندگی کب تک ہے. لہٰذا تم کسی وقت اور کسی عمر کے آنے کا انتظار کیے بغیر فوری طور پر اللہ سے توبہ کر لو. هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دے گا. فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، تو اس کام کے لیے بس اتنا کہتا ہے ہو جا، فَيَكُونَ، اور ہو جاتا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کیا تم نے انہیں دیکھا نہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ أَنَّا يُصْرَفُونَ، کہاں سے وہ پھیرے جا رہے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ ہیں جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا. وبما ارسلنا به رسلنا، اور اسے بھی جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا. فسوف یعلمون، تو جلد ہی وہ جان لیں گے. اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جبکہ ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی. یسحبون، گھسیٹے جا رہے ہوں گے. فی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں جن کو تم شریک کیا کرتے تھے. من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، آج نہیں نظر آ رہے کہیں. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے نہیں تھے. کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح سے اللہ کافروں کو گمراہ کرے گا. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس لیے کہ تم زمین میں ناحق اترایا کرتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور اس لیے کہ تم اکڑ کر چلتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. خالدین فیہا، تم ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو. فبئس مثوى المتکبرین، تو یہ برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فاصبر، بس صبر کریں. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں، ایک ٹریلر چل جائے، ایک ٹریلر، پوری فلم نہیں، ہلکا سا ٹریلر چل جائے اس عذاب کا جس سے ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں. او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں. فالینا یرجعون، تو ہماری طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور لیکن ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے بھی بھیجے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا حال ہم نے آپ کو سنا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور وہ جن کا قصہ ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی معجزہ لے آتے مگر اللہ کی اجازت سے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا. قُضِيَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت اہل باطل خسارے میں چلے گئے. اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے. لترکبوا منها، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو. ومنها تاکلون، اور کچھ ایسے جن کو تم کھاتے بھی ہو، جن کا گوشت استعمال کرتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم ان پر پہنچو ضرورت تک جو تمہارے سینوں میں ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر کس اللہ کی نشانی کا تم انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو کیا وہ زمین میں انہوں نے سیر نہیں کی، وہ چلے پھرے نہیں ہیں. فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے. وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور وہ قوت میں بھی زیادہ تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور یادگاروں کے لحاظ سے زمین میں، یعنی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس ذہن تھا، وہ بڑے مضبوط اور قوی قسم کے لوگ تھے. وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ان میں محل بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی یادگاریں بنایا کرتے تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہیں آیا. ان کے محل ویران پڑے رہ گئے، ان کے سونے چاندی کے خزانے یہیں دب گئے، کچھ بھی کام نہیں آیا. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات،
اور جب آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ جو ان کے پاس کوئی تھوڑا بہت علم تھا نا اس پہ وہ اترانے لگے. یہ بڑی اہم بات. کہیں آج ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور ہم اپنے علم پر، دنیاوی علم پر اترانے والے بن جائیں. ہم کہیں گے یہ 1500 سال پہلے کی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے، معاذ اللہ. ہمارے پاس تو سائنس ہے، ہمارے پاس تو ٹیکنالوجی ہے. وہ 1440 سال پہلے کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ اسمارٹ فونز کیسے استعمال کرنے ہیں، اور انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی کیسی ہے، اور اس میں ہم کیسے جی پی ایس کیسے کنٹرول ہوتا ہے، لوکیشن کیسے ٹریک ہوتی ہے. انہیں کیا پتا تھا. یہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ ان لوگوں کے علم سے بہت بہتر. ہم بہت ایڈوانسڈ ہیں، ہم بہت ماڈرن ہیں. ہمیں یہ پرانی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو پرانی قوموں نے بھی یہ کیا تھا کہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ اترایا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے وحی کے مقابلے میں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے علوم میں سب سے بہترین علم جس میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے وہ وحی الہی کا علم ہے. 1440 سالوں میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ قیامت تک نہیں ہوگی. سائنس روزانہ تبدیل ہو رہی ہے، روزانہ تبدیل ہو رہی ہے. ایک لا آتا ہے، ایک تھیوری آتی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کے مقابلے میں کوئی اور شے آ جاتی ہے. آپ کوئی سائنس کی کتاب کھول لیں، آپ کو ایک ترتیب ملے گی. فلاں سال میں پہلے اس نے یہ تھیوری پیش کی، اس کے کچھ سال کے بعد یہ سائنسدان آ گیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس کے کچھ سال بعد یہ آ گیا، اس نے یہ کہہ دیا. یہ ایک، اب ذرا سمجھیں، ایک وہ شے ہے جو فکسڈ ہے، ایک وہ شے ہے جس میں تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں آ رہی. اس لیے نہیں آ رہی کہ وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ اور غلطی کی گنجائش ہی نہیں. یہ بہتر ہے یا وہ علم بہتر ہے کہ جو بدلتا جا رہا ہے، جو چینج ہوتا جا رہا ہے، جس میں غلطیاں نکلتی جا رہی ہیں، جو غلطیاں نکال رہے ہیں ان کی بھی غلطیاں نکل رہی ہیں. تو اس لیے اس دنیاوی علم پر ہمیں اترانے کی بجائے وحی الہی کو بہترین علم سمجھنے کی ضرورت ہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور گھیر لیا انہیں اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لائے اس کی توحید کے ساتھ. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم نے انکار کیا ان کا جن کو ہم شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پھر یہ نہیں تھا کہ کوئی فائدہ دیتا ان کا ایمان لانا انہیں. جب عذاب آ گیا تو فرعون بھی چلا اٹھا تھا کہ اچھا مجھے پتہ نہیں کون ہے رب موسیٰ کا، لیکن بہرحال یہ کہ جو بھی موسیٰ کا رب ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں. تو عذاب آ گیا، اب تو نزا کی کیفیت طاری ہو گئی، اب تو موت کی سختیاں آ گئی، اب توبہ کے دروازے بند ہیں. لما راؤ باسانا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تھا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے. وخسر ہنالک الکافرون، اور کافر اس وقت خسارے میں چلے گئے. الحمدللہ سورۃ المومنون یہاں مکمل ہو گئی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.